دعاؤں کے ساتھ بہنے والے آنسو خود اللہ سے ہمارے دل کا حال کہتے ہیں۔ جو دعا ہم اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں وہ تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ دکھی دلوں کو بہت ہی قریب سے سنتا ہے۔ دل کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دعا کی قبولیت کی ایک میریکل اسٹوری شیئر کروں گی، جس سے آپ سب کا ایمان تازہ ہوگا، اور جو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ آخر ہماری دعا کب قبول ہوگی، تو ان لوگوں کو بھی بہت ہی زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور آپ اپنی دعا پر اور اپنے صبر پر، انتظار پر بالکل بھی گیو اپ نہیں کریں گے۔ بس انسان کو تھوڑا صبر اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اور کتنا انتظار، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمیں انتظار بھی ایک بہتر سچویشن تک پہنچانے کے لیے کروایا جا رہا ہے، لیکن ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور بہت ہی بے صبرے ہوتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اپنی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اس اسٹوری کو سننے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ موٹیویشن ملے گی اور آپ کا دل بہت ہی زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر میں اپنے انسٹاگرام ہینڈل کا لنک دے دوں گی، تو آپ مجھے وہاں پر کانٹیکٹ کر کے اپنی کسی میریکل اسٹوری کو شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ، جس کو میں اپنی ویڈیو میں آگے شیئر کروں گی۔ آپ کا نام اور آپ کی پہچان سب ہائڈ کیا جائے گا اگر آپ چاہیں گے تو۔ چلیں پھر ہم اپنی اسٹوری کو شیئر کرتے ہیں۔ ہم پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت لوئل تھے، اور ہم دونوں کی نکاح کی نیت تھی۔ بس پرابلم یہ تھی کہ میں اس لڑکے سے بڑی ہوں، لیکن اسے اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ پیارے رسول کی سنت کو ماننے والا تھا۔ ہم بہت خوش رہتے تھے، بہت اچھا رشتہ چل رہا تھا ہمارا۔ پھر لوگوں کی نظر لگنے لگی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کے ماں باپ بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بڑی تھی۔ لیکن ان کے بیٹے کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی تھی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے کہ 25 اپریل کو اس کا برتھ ڈے آتا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ پچھلے سال اپریل میں رمضان تھا، اور ہم نے پلان کیا تھا کہ اس کے ایک دوست کے گھر پر افطار کریں گے، سب دوست اور ان کی ممی، پھر وہاں کیک کٹنگ ہوگا۔ اسی دن 24 کی شام کی پلاننگ تھی ہماری۔ افطار بعد 25 اپریل اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ہم وہاں سیلیبریٹ کرنے والے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، کس نے کیا کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسی وقت اسے کیا ہو گیا۔ 24 کی اپریل شام میں عصر بعد ہم نکلے افطار لینے کے لیے، اور راستے میں مجھ سے بہت جھگڑا کرنے لگا ایک چھوٹی سی بات پر۔ وہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ڈیسیجن لے لیا کہ مجھ سے الگ ہونا ہے۔ وہ سب باتیں میری سمجھ کے باہر تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس شام اس نے اپنے امی ابا اور دوست کی امی کو بٹھا کر ان کے سامنے بول دیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں بہت روئی ان لوگوں کے سامنے، بہت گڑ گڑائی کہ میری غلطی کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا اس پر کسی نے کچھ کر دیا تھا یا کیا ہوا تھا، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے سامنے میں بہت ٹوٹ کر روئی تھی، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوا، اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات سے جو میرا رونا شروع ہوا تھا وہ اگلے 4 مہینے تک کنٹینیو تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میری آنکھیں سوکھی ہوں۔ میں رات رات بھر جاگتی تھی، تہجد میں بھیک مانگتی تھی اللہ سے اپنی محبت کے لیے، ہر وظیفہ کیا، اور آپ ہی مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ بس یہیں پر میری زندگی ختم ہو جائے گی اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر جیسے جیسے میں نے تہجد کو ریگولر پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا۔ میرے دن میں ایک پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب میں اللہ سے اسے نہ مانگتی تھی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا ہے، اب تیرے پاس واپس نہیں آئے گا، ایسے خیالات آتے تھے مجھے۔ لیکن میرے دل کے ایک کونے سے آواز بھی آتی تھی کہ اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ ہمیں ملائیں گے بھی۔
میں بلا ناگہ تہجد پڑھنے لگی، دن بھر چپ چپ کر روتی تھی، نماز کے ہر سجدے میں روتی تھی اور روز اس کی ڈی پی، اس کی انسٹا آئی ڈی چیک کرتی۔ اس نے مجھے سب جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ پاک میری دعا قبول نہیں کریں گے۔ ایک رات تہجد میں بہت 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 زیادہ تڑپنے لگی، روتے روتے میری سانسیں اٹکنے لگیں اور میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے صبر عطا کر دے اور اسے میرے دل سے نکال دے۔ رات بھر دعا مانگتی تھی لیکن شاید اللہ نے ہمارا ملنا لکھ دیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے واٹس ایپ اور انسٹاگرام سے ان بلاک کر دیا تھا۔ اتنی سی چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے امید دکھائی ہے کہ میں اسے مانگتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں میرا یقین پختہ ہوتا گیا۔ پھر ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ روز اس کی ڈی پی، انسٹا آئی ڈی دیکھ کر خوشی ہو جاتی تھی اور پھر اچانک 4 مہینے بعد، مطلب ہمارا جھگڑا ہوا تھا 24 اپریل کو اور 23 اگست کو، اس نے مجھے عصر کے بعد میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ ساری باتیں پچھلے سال کی ہیں۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک دم اکیلا ہو گیا تھا، ہر روز اسے میری یاد آتی تھی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت ہی غلط کیا میرے ساتھ اور غلط فیصلہ لیا تھا۔ جب میں یہاں تڑپتی تھی، روتی تھی، تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہے تھے۔ بے شک میرا رب دیری ضرور کرتا ہے لیکن انسان کے آنسوؤں کو اور تڑپ کو ضائع بالکل بھی نہیں جانے دیتا۔ آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں اور بہت 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 ہی زیادہ خوش ہیں۔ اب چاہ کے بھی کوئی ہمارے بیچ جھگڑا نہیں کرا سکتا کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دی ہے۔ اب وہ صرف میری باتوں کا بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں معجزوں کا روپ لے کر قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کو سچے دل سے پانا چاہتے ہیں تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگا کریں۔ اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے لیے چنی جا چکی ہے۔ بس پکا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ پاک کے دینے میں دیر ہو رہی ہے پھر بھی آپ کو لب سے ایک ہی دعا جاری رکھنی ہے اور آپ کے زبان سے ایک ہی دعا جاری ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک وہ آپ کو دینے والے ہیں، اس لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ مجھے بھی شیطان نے بہت سے وسوسے ڈالے میرے دل دماغ میں، لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا اور آخر اللہ پاک نے میرا یقین اور میری دعائیں دیکھ کر، میری تڑپ دیکھ کر میری دعاؤں کو قبول کر لیا اور مجھے میری منزل، میری محبت مجھے مل گئی۔ اللہ پاک نے تہجد کی دعاؤں میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ سمجھ لیں اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، اس چیز کو مانگتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس چیز سے، اس انسان سے ضرور نوازنا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی میریکل اسٹوری۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس یقین رکھنا ہوتا ہے اور انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ موٹیویشنل اسٹوری بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بھی موٹیویشن ملی ہوگی۔ اگر آپ اللہ پاک سے کچھ مانگ رہے ہیں، یقیناً آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ انتظار کی اذیت سے گزر رہے ہیں، تو بس تھوڑا اور صبر کریں لیکن اپنی دعا کو جاری رکھیں، دعائیں مانگنا مت چھوڑیں۔ اللہ پاک آپ کی دعا قبول کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اگر آپ بھی مجھ سے اپنی کوئی میریکل اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی اسٹوری کو آگے کی ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔